آپ کہنے لگے ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو خواب کی تعبیر کا علم ہے، چیزوں کی حقیقت کا جو میرے پاس علم ہے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، اور میں نے چھوڑ دیا ہے ملت قوم کو اور ان کے دین کو، کیونکہ نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہم کافرون، اور یہ کافر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اتباع کی اس ملت کی جو میرے آبا و اجداد کا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ یہاں دیکھیے کہ آپ جب کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکالے گئے، قافلے میں پھر مصر آئے، مصر کے بعد عزیز مصر، آپ نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا اپنے آبا و اجداد کا، کبھی نہیں بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ لیکن آپ نے جب جیل میں آپ آ گئے اور اب آپ کو دعوت دین دینی ہے، تو آپ نے اب بیان کیا کہ میں اس قوم کے مذہب کو نہیں مانتا جس میں شرک ہے، بلکہ میں تو اسی ملت کی پیروی کرتا ہوں جو میرے آبا و اجداد جس پر تھے۔ اور وہ میرے آبا و اجداد کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمیں چاہیے کہ ان نشرک باللہ من شیء، اور نہیں ہے کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ کسی بھی شے میں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ جو توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ توحید کا جو عقیدہ ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہمارے لیے ایک اللہ کا فضل ہے۔ یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کتنا خوبصورت انداز ہے، محبت سے دعوت پیش کرنی ہوتی ہے۔ یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے اور دیگر امراء اور وزراء نے جیل بھجوا دیا، اور قرآن کریم کے اندر 12ویں سپارے کے 15ویں رکوع کے آغاز میں اللہ فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں فتیان، دو نوجوان بھی داخل ہوئے۔ اب اس کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، بائبل میں، اور یہودیوں کی ایک معتبر کتاب تالمود میں ملتا ہے، قرآن کریم میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ دو بندے کون تھے۔ بائبل میں ملتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ یہ دو نوجوان جو حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے، ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ باورچیوں کا ہیڈ تھا، اور ایک بندہ جو ہے وہ بادشاہ کے لیے شراب بنانے والا تھا۔ کوئی معاملہ ہوا جس سے بادشاہ ان دونوں سے ناراض ہوا، اور ان دونوں کو بھی اس نے جیل میں ڈلوا دیا۔ تو قرآن کہتا ہے یہ دونوں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے۔ قال احدہما انی ارانی، ان میں سے ایک شخص نے کہا انی ارانی، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اعصر خمرا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو۔ خمرہ سے مراد شراب ہوتی ہے، خمر اعصرو کا معنی نچوڑنا۔ مراد یہ تھی کہ میں دیکھتا ہوں کہ خواب کے اندر انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں اور اسے شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی، میں دیکھتا ہوں، احمل فوق رأسی خبزا، خبز کس کو کہتے ہیں؟ روٹی کو۔ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے، تأکل الطیر من، اور اس روٹی کو پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویل، دونوں کہنے لگے آپ سے ریکویسٹ ہم کرتے ہیں کہ آپ اس خواب کی تعبیر ہمیں بتائیے، اس کی تعبیر ہمیں بتائیے، اس کی حقیقت ہمیں بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام تو لگا تھا، لیکن پورا شہر جانتا تھا کہ آپ پاک دامن ہیں، اور جیل کے اندر بھی بائبل میں آتا ہے اور تالمود میں آتا ہے کہ آپ کی بہت اچھی ریپوٹیشن تھی،
آپ جیل کے اندر بیماروں کی تیمارداری کرتے، جو غم میں ہوتے ان کے غم کا مداوع کرتے، ہر ایک کی سنتے تھے۔ تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نیک آدمی ہیں، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما۔ آپ نے کہا ایک روزانہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس ابھی نہیں آئے گا کہ میں اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یعنی جو کھانا روزانہ ملتا ہے، ہمیں ابھی کھانا آنے میں ٹائم ہے، تو ابھی کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا کہ تم دونوں نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز دیکھیں۔ اس سے پہلے تو آپ کا ایک سروائیول دور ہے، آپ کنویں سے نکلے، غلام بنائے گئے، مصر میں آئے، اس وقت تک آپ نے دعوت دین نہیں پیش کی تھی۔ اب یہاں سے جیل سے آپ دعوت دین پیش کر رہے ہیں، اور ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے بھی اس میں سوچنے کے اور سمجھنے کے اور سیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں کہ جب عوام آپ کی طرف راغب ہو رہی ہے، ان کو آپ سے کوئی کام پڑ گیا ہے اور آپ کی ریپوٹیشن ان کے دل میں آ گئی ہے، تو پہلے آپ کیا کریں کہ اب جب آپ ماحول سازگار دیکھیں تو دعوت پیش کر دیں۔ یہی حضرت یوسف نے کیا۔ جب وہ ان کے پاس آ گئے، انہیں خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت کو دینا شروع کیا۔ آپ کہنے لگے ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو خواب کی تعبیر کا علم ہے، چیزوں کی حقیقت کا جو میرے پاس علم ہے، ذالکما مما علمنی ربی، یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اللہ نے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، اور میں نے چھوڑ دیا ہے ملت قوم کو اور ان کے دین کو، کیونکہ نہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہم کافرون، اور یہ کافر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اتباع کی اس ملت کی جو میرے آبا و اجداد کا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ یہاں دیکھیے کہ آپ جب کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکالے گئے، قافلے میں پھر مصر آئے، مصر کے بعد عزیز مصر، آپ نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا اپنے آبا و اجداد کا، کبھی نہیں بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ لیکن آپ نے جب جیل میں آپ آ گئے اور اب آپ کو دعوت دین دینی ہے، تو آپ نے اب بیان کیا کہ میں اس قوم کے مذہب کو نہیں مانتا جس میں شرک ہے، بلکہ میں تو اسی ملت کی پیروی کرتا ہوں جو میرے آبا و اجداد جس پر تھے، اور وہ میرے آبا و اجداد کون تھے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمیں چاہیے کہ ان نشرک باللہ من شیء، اور نہیں ہے کہ ہم شرک کریں اللہ کے ساتھ کسی بھی شے میں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ جو توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ توحید کا جو عقیدہ ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہمارے لیے ایک اللہ کا فضل ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کتنا خوبصورت انداز ہے، محبت سے دعوت پیش کرنی ہوتی ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ بہتر ہے جو واحد بھی ہے، ایک بھی ہے، اور قہار، اور سب چیزوں پر غالب بھی ہے۔ ما تعبدون من دونہ، اور تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہو مگر اسماء، ناموں کی، سمیتموہا، اور وہ نام، انتم آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، حالانکہ ان ناموں کے معاملے میں، ان بتوں کے معاملے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اس سے مراد کہ آج بھی ہندوؤں میں کہ جو ہے وہ لکشمی کی دیوی الگ ہے، اور جو ہے وہ جنات کی دیوی الگ ہے، اور اس کا خدا الگ ہے، اور بارش کا خدا الگ ہے، تو الگ الگ نام دیے ہوتے ہیں، بھائی یہ فلاں اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی فلاں ڈیوٹی ہے، یہ فلاں چیزوں کا خدا ہے۔ تو یہ جو نام دیے ہیں کہ یہ بارش کا خدا ہے اور یہ لکشمی کا خدا ہے، یہ ساری نام تم نے دیے ہیں، اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں اتاری اس معاملے میں۔ ان الحکم الا للہ، اور بے شک جو حکم ہے وہ اللہ کا ہی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے
کہ ہم کسی کو نہ پوجے سوائے اس کے، ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا اور قیم دین ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اب آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی، یہ پہلے دعوت دین دی، دعوت توحید دی کہ بھئی خدا ایک ہے، ایک خدا کو ماننا چاہیے۔ آپ نے دعوت کو پیش کرنے کے بعد کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اور تم میں سے جس شخص نے یہ دیکھا تھا کہ وہ شراب کو نچوڑ رہا ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ آزاد ہوگا اور اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ فیسقی ربہ خمرا، دوبارہ سے، یعنی کہ ابھی جیل میں ہے، جیل سے باعزت بری بھی ہوگا اور اتنا قریب بادشاہ کے دوبارہ ہو جائے گا کہ دوبارہ اس کو جام بنا کر پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا وہ شخص جس نے دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے سے کھا رہے، فَيُسْلَبُ، اسے پھانسی ہوگی، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور جب اسے پھانسی ہو جائے گی تو اس کے سر میں سے پرندے آ کر اس کا گوشت کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، اور معاملہ ہو چکا جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، یعنی جو تم نے سوال کیا تھا میں نے جو بات بیان کر دی، قُضِيَ الْأَمْرُ، حکم ہو گیا، معاملہ ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اس نے خواب نہیں دیکھا تھا بلکہ وہ تو ایک جھوٹا خواب بیان کر رہا تھا۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت میں ملتا ہے رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی کہ میں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو چیک کر رہا تھا کہ آپ کو خواب کی تعبیر بیان کرنا آتی ہے کہ نہیں آتی، تو آپ نے اس موقع پر کہا قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي، اب تو معاملہ وہ ہو گیا، فی تستفتیان، جس کا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ آخری آیت ہے آج کے درس کی، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور کہا اس شخص کو جس کے بارے میں حضرت یوسف کو یقین تھا کہ ان دونوں میں سے وہ رہا ہوگا۔ وہ کون شخص؟ جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں انگور کو نچوڑ رہا ہوں، حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ابھی یہ باعزت بری ہونے والا ہے، تو آپ نے اس کو کہا اذکرنی عند ربک۔ یہاں رب استعمال ہوا ہے لیکن رب سے مراد یہ اللہ نہیں ہے، رب سے مراد یہاں پر جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ تو حضرت یوسف نے اس سے کہا جب وہ باعزت بری ہونے والا تھا، اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا بادشاہ سے، جب تم جاؤ اس کے پاس جام بنا کر پھیلاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ ایک جناب یوسف ہیں جو جیل کے اندر ہیں، اور جو تم نے چیزیں مجھ میں نوٹس کی ہیں وہ تمام چیزیں بیان کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے بھلا دیا اس شخص کو حضرت یوسف کا ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے سامنے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال تک ٹھہرے رہے، کئی سال۔ بِضْعَ سِنِينَ، بدعہ کا معنی 1 سے لے کر 9 تک بدعہ کا لفظ آتا ہے، سنین معنی سال، فلبث معنی ٹھہرنا، فلبث فی السجن بضع سنین، اور ٹھہرے رہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال۔ اب آتا ہے کہ آپ غالباً 21 سال کی ایج میں جیل میں گئے تھے، اور آپ 30 سال کی ایج میں جو ہے وہ عزیز مصر بنے ہیں، آپ مصر کے بادشاہ بنے، تو کم از کم 7 سے 8 سال 9 سال کا عرصہ ہے جو جیل میں گزرا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بندے کو کہا تھا کہ بادشاہ کو ذکر کرنا، لیکن وہ بندہ بھول گیا، اور قرآن نے کہا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، وہ بھولا نہیں بلکہ شیطان نے اسے بھلا دیا۔ اب کل انشاءاللہ جو درس ہے اور سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے 12ویں سپارے کا، اس میں بات یہ آئے گی کہ کس طریقے سے حضرت یوسف جیل سے نکلے۔ بادشاہ کو خواب آیا، جب بادشاہ کو خواب آیا تو تب جا کے وہ جو بندہ تھا شراب بنانے والا اور شراب پلانے والا، اسے حضرت یوسف یاد آئے۔ جو تعبیر تو بتانے والے وہ جیل کے اندر ہے، تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ بادشاہ کو کیا خواب آیا تھا اور حضرت یوسف نے اس کی تعبیر کیا بیان کی، اور حضرت یوسف کس طریقے سے جیل سے نکل کر اللہ نے انہیں عزیز مصر بنایا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس سے نصیحت کے پہلو اخذ کرنا نصیب فرمائے، اور حضرت یوسف جیسی پاک دامنی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.